الحمد لله الذي نزل الفرقان سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال اج دی اے درس قرآن و حدیث دی محفل رضائے الہی دے حصول واسطے انعقاد پذیر ہو رہی ہے جنہاں سارے دوستاں نے اج دی اس دینی محفل دا انتظام و انصرام کیتا ہے میں دل دی گہرائیاں نال دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں دے جان مال عزت اولاد رزق وچ مزید برکتاں نصیب فرماوے ربیع دا معنی ہے بہار واقعی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے تشریف آمن نال ساری کائنات دے اندر بہار آ گئی صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اسی مناسبت نال میں ایک سیرت دی جھلک سناونی ہے وما توفیقی الا باللہ
علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس سیرت دے گوشے دا خلاصہ یہ کہ اسلام جبر نال یا تشدد نال نہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ظلم و ستم نال اسلام نہیں پھیلایا۔ اگر کائنات دے اندر اسلام پھیلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نال تے سونے کردار نال۔ المیہ یہ کہ اگر وہ کردار آج سادہ ہونا تو غیر مسلم سارا کردار تے اخلاق ویل کے کیوں اسلام تو دور آندے ہیں۔ بڑیاں مثالاں اج دے ماحول دے مطابق آؤ جرا اصل سبق میں سناونے وہ سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب تے آیت نمبر 21 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ سورت نا سورت الحق، آیت بھی 21 تے پارہ بھی 21۔ سورت الحق فرمایا مینو اللہ کریم ہون دی قسم کائنات والو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میں اللہ نے بڑا عمدہ نمونہ تورے واسطے رکھا ہے، اور اسے نمونے دی جھلک سناونی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے ایک بڑے لشکر نال سفر دے اندر ہن۔ سفر کریں دے لشکر والے عرض کرنے لگے حضرت پانی ختم تھی گیا، لشکر نو پیاس لگیے، سواریاں نو ہی پانی پلاونا ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس علاقے دے اندر پانی موجود نہیں، جرا پانی لشکر گل موجود ہے سارا پانی استعمال ہو گیا ہے۔ ہن کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک بھی چاہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے انہوں دے نال حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تساں دونوں میرے جان نثار وفادار اس لشکر تو روانہ ہو بنجو، آس پاس علاقے دے اندر گشت کرو، ہو سکتا ہے آس پاس کوئی پانی دا انتظام ہو بنجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریاں دے سوار ہو کے پانی تلاش کرنے واسطے علاقے دے اندر گشت شروع کیتا ہے۔ اور میں سبق روک چھوڑا ہے، دوبارہ اسے سبق دے آساں یہ نہیں بھلاونا، یہ تو سارا سبق ہے۔ مسئلہ کیرا سمجھ آ گیا؟ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ نو چھوڑ کے صحابہ کرام دے لشکر دے نال باہر گئے ہوئے جہاد کرنے واسطے۔ دوستو جھگڑا ختم ہو گیا، آپ دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، آپ دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، لیکن ہر جگہ دے موجود حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ تساں دوستاں کدی بھی نہ سناؤ سی کہ معاذ اللہ اللہ سفر دی گیا ہوئے نا،
جڑا ہر جگہ موجود ہوئے انہوں سفر کرن دی ضرورت نہیں ہوندی. اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن دے 11واں پارا سورت دا نام سورت یونس سے اللہ فرمائے وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. اے میرے سامنے آیت نمبر 61 کھلی ہوئی ہے. سورت دانا سورت یونس سے 11واں سپارہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا کسی حالت وچ بھی ہوو تہاڈا سفر ہے تہاڈا حضر ہے تہاڈی خلوت ہے تہاڈی جلوت ہے تہاڈی آمد و رفت نشست و برخاست ہے گھر دے حالات یا گھر تو باہر تیری حالت وچ بھی ہوو الا کنا علیکم شہودا اتے میں اللہ کریم حاضر ناظر موجود ہاں. تے نمبر 2 وما تتلو منہ من قرآن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا قرآن پاک دی کسی آیت کی تلاوت کرے دے پہ ہوو اتے میں اللہ کریم حاضر ناظر موجود ہاں. تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے محبوب دے امتیوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا تو ساوی سن لو ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. میرے محبوب دے امتیوں تو سا کوئی کام کرے دے پہ ہو دن رات جی حالت کوئی کم کرے دے پہ ہو اتے میں اللہ حاضر ناظر موجود ہاں. سارے ساتھی اللہ کا نام اچھا چوے قرآن دا کے فیصلہ ہے حاضر ناظر تے موجود صرف کون ہے 28واں پارا سورت دا نام سورت المجادلہ اللہ فرمائے دے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ پہلی 17 صفحے دی آیت نمبر 7 سورت المجادلہ دے 28 سپارہ. سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے. زمین دے اندر جتنی بھی مخلوق وستی پئی ہے ساری مخلوق دا حال جانن والا بھی صرف اللہ ہے. نال فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. اگر 3 بندے وکھرا ہو کے کوئی خفیہ مشورہ کرے دے پین اے نہ سمجھن جو ساڈے نال اور کوئی نہیں. خفیہ مشورے کرن والے 3 بندے ہوویں چوتھا اللہ کریم نالے ولا خمسۃ الا هو سادسهم. تے اگر خفیہ مشورہ کرن والے بندے 5 ہوویں اے نہ کھن جو اور کوئی نہیں بندے 5 ہوویں چھواں اللہ کریم نالے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. بندے تھوڑے ہوویں یا جتنے بھی زیادہ ہوویں جیری جگہ تے بھی ہوویں اللہ کریم نالے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر راجہ تخت ختم نبوت سارے صحابہ دوبارہ اللہ دا نام لون دی درخواست پیا کرے نا دوستانو. اس قرآن پاک دے حوالے دا خلاصہ کے نکلا ہر جگہ تے ہر کہندے نال صرف کونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جی گئے ہوئے جر ہر جگہ موجود ہوئے انہوں سفر دی ضرورت نہیں ہوں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے لشکر والے پریشان ہوئے پانی ختم تھی گئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لئیے نال حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لئیے پانی تلاش کرو مسئلہ سمجھ آگئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان برحق شیر خدا ہونا برحق حضرات حسنین دا ابا جان ہونا برحق خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر دا تاج ہونا حضرت علی دا برحق. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال بھی مسئلہ سمایا گیا۔ اتنی شان دے مقام دے رتبے دے باوجود اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے جو پانی کیری جگہ دے تا انہا تو اپنے وفاداراں دی پانی تلاش کرن واسطے ڈیوٹی لاون دی لوڑ نہیں۔ میری بولی سمجھ آندی پئی؟ دین کو جھگڑے دا نہ ہے، دین کا پیار محبت دا نہ ہے، سمجھن سمجھاون دا نہ ہے۔ 26واں پارہ سورت دا نام سورت الحجرات، یہ میرے سامنے سورت الحجرات کھلی ہوئی ہے، آخری 17 صفحے دی آیت نمبر 18 فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ شک نہ کرے دنیا والو، لا ریب گلے، لا شک گلے، بے شک تے پکی گلے، آسمان و زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانعام، اے میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، رب العالمین دا کلام میرے سامنے ہے۔ تے آیت نمبر 59 فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ قرآن پاک دی زیارت کرو سارے بزرگ، جی میں قرآن پاک کرنال سننا ثواب ہے، جی میں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، انجی اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ پہلی سکر ہے۔ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہی نا، غیب دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ غیب دا خزانہ دا باغ دی گلے، خزانے دا کمرہ دا باغ دی گلے، کمرے نو جیرا تالا ہے او تا باغ دی گلے۔ غیب دے کمرے دے دروازے دے تالے دی چابیاں دا پتہ بھی اللہ تو بغیر کسے نو نہیں۔ بندہ منن والا ہوئے تو حکایت بھی کافی ہے۔ تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے جھنگ والے، فرمینے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ سوکھی بولی ہے، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ گواہ بن منجو سارے دوست دن قیامت واسطے میرے، میں قرآن ٹھپ کے واس نہ پیا کرے نا، قرآن کھول کے واس پیا کرے نا۔ اللہ دنا چوچا میں گل سناواں، غیب دیاں چابیاں دا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور میں قرآن مننا یا لوگاں دی گل مننا، کوا بیٹھے کاندے تے کان کان کے ہاں ویکھا نے نا، اے کان بولدا پئی ہے سارے گھر مہمان آندے پئے، ہن کان عالم الغیب ہے۔ ہن میں کان والے الغیب مننا یا اللہ دے قرآن دی گل مننا۔ 20واں پارہ سورت دا نام سورت النمل، فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آیت نمبر 65 پہلا صفحہ میں پارے دا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین بھی جتنی مخلوق وستی ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی۔ جنت آسمانہ وچ انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں ہیں جنت وچ، جنت دے اندر شہیداں دیاں روحاں ہیں، جنت دے اندر اولیاء کرام دیاں روحاں ہیں، جنت دے اندر اولیاء کرام تو علاوہ باقی ایماندار بندہ دیاں روحاں چلیاں گئیاں اعلی علیین جنت وچ۔
آسمان والی مخلوق غیب دان نہیں، زمین والی مخلوق بھی غیب دان نہیں، جنات مخلوق، فرشتے مخلوق، انسان مخلوق غیب نہیں جان دی، اگر غیب نو جاندا ہے تا اللہ۔ راول پنڈی بڑی تواڈی آونجے دوستاں دی کم کار نجومی بیٹھن فوارہ چوک تے بورڈ لگا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ واہ بھائی واہ، اے ہن غیب دان بڑا بیٹھا نے، فٹ پاتھ تے بیٹھے گرمی تے دھوپے مٹی نال کپڑے بھرے ہوئے جنوں اپنی قسمت دا پتہ نہیں، ساری قسمت دسے سی۔ کمال ہو گئی، ہائے ہائے، لوگ سیانے بڑے نال تا مسئلہ تا مکدا ہی لازے وچ او سبق دے۔ اچھا ایک اور مسئلہ یاد آیا، یہ آیت قرآن پاک دی، اچھا اللہ اے تا پک ہو گئی سانو آسمان و زمین دی مخلوق غیب نہیں جان دی، پر اللہ دا قرآن بھی جھگڑا ختم کیتی ونیا، جیرے فوت تھی گئے غسل لیتا سے، کفن پوایا سے، جنازہ پڑھا سے، قبر دے اندر ون کے دفن کرائیں، کئی فٹ زمین دے تلے اتے مٹی دی ڈھیری پا چھوڑیے، قبرہ والے غیب جان دن کے نہیں۔ اللہ اسی آیت مبارکہ جواب دے چھوڑے، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر دے اندر جڑے مردے دفنین، مردہ نو اپنا پتہ بھی نہیں، سانو زندہ کر کے کیڑے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی۔ ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت مبارک پڑھ کے دے مسئلہ بیان فرمینے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ دا اونچا چاونے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ، نہیں ہلانی کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اے دے سوچا سارے اونچا دسنا ہے یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن پاک دا؟ قرآن دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تلاش ودے کریں دن، سبق بھولتا نہیں کیا؟ اللہ دی قدرت، پانی ڈھونڈیں دے تلاش کریں دے ایک مائی نظر آئیے، مائی آکھ دے عورت آکھ دے مائی، اٹھنی دے اتے سوار آئی تے اٹھنی دے دوہاں پاسوں پانی دے بھرے ہوئے مشکی سے لٹکے ہوئے نا، مشکیزاں دے اتے پیر رکھے ہوئے نے سا آندھی پئیے، اے جلدی جلدی قریب پہنچے، حدیث پاک وچ آیا ہے، ایک منٹ میں رک گئی، اللہ دی بندی اے دس اے پانی کتھوں لے کے آندھی پئی؟ میں آکھن لگی میں تا پانی بہت لمبا سفر کر کے کھدی آندیاں، مینوں تا پانی والی جگہ تو اتنے تک 8 پہاڑ گزر گئے، سفر کریں دے 8 پہاڑ۔ سارے علاقے دے اندر پانی کم ہے، بڑی پریشانی ہے، 8 پہاڑ گزر چکے ہیں، سفر کریں دے تامج کے میں اس مقام تے پہنچیاں، نیڑے میرا قبیلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے سادے نال چل، آخر لگی کہندے گل مینوں لے ویسو اکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول مینوں لے کے ونجنا چاہتے ہیں۔ اچھا او مائی آکھن لگی وہ بندہ جیرا معاذ اللہ صحابی تے بے دین بنا ہویا ہے، وہ تا صحابی ہے، اللہ یعص باللہ حدیث پاکی چاہے اسے دے کول میں نو لے کے مجھنا چاہندے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماون لگے وہ تا اللہ دے سچے رسول اے وکھری گل ہے جو دشمن انہاں نو صحابی تے بے دین مشہور کیتا ہویا ہے۔ لفظ رمضہ ملنے نا او دشمن دے ہونے ہیں آمنہ دے لال نو آپ دے ساتھیاں نو صحابی اجل سجنن وہابی، وزن کا رمضہ مل گئے
تے پریشان نہیں تھی انہیں لفظ سن کے میرے سامنے تریجا پارا سورت نا سورت آل عمران اللہ فرمائے میرے نیک بندے انج دعا منگنے انہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سورۃ آل عمران 8واں پارہ میرے سامنے تیسرا پارہ میرے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 اے سارے پروردگار ہدایت دے من تو بعد سارے دلاں نو ٹیڑھا نہ کرے سارے دلاں نو ڈنگا نہ کرے اللہ ہدایت دے من تو بعد سانو گمراہ نہ پیا کرے اپنی طرفوں سانو خاص رحمت عطا فرما اللہ تو کون ہے انک انت الوہاب اللہ سب کچھ دیون دے عطا کرن والا داتا تو ہے جویں العزیز اللہ ہے الرحیم اللہ ہے الرحمن اللہ ہے الوہاب بھی اللہ ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد یہ آیت مبارکہ اساں دا بھائی ناقل لوگ ہیں بزرگاں دی گلاں کونوں سناونیاں آسان انداز نال حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہوندیاں پنجابی پنجاب والا سندھی سندھ والا وہابی وہاب والا اللہ اللہ وہاب اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی اساں وہابی بنن لگے مشرک کرن خرابی ایک گل سمجھ نہیں آئی اللہ وہاب نبی وہابی اللہ علیہ اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی اساں وہابی بنن لگے تے مشرک کرن خرابی رہندے رہا من تکے رہا جے اساں اللہ لے ہیں آنکھو چا الحمدللہ اچھا آنکھو چا الحمدللہ او سبق سے حوام جنی گل سناونا چاہنا اور آقا کھن لگی مائی میں نے اس آدمی دے کو لے کے جامنا چاہتے ہو جرا معاذ اللہ سابی ہو گیا ہے بے دین ہو گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا اے تا دشمن انہوں سابی تے بے دین سجے نے انہیں او تا اللہ دے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مائی نال ٹر پئیے سواری لے کے چل دے عام صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گئے لشکر دے نال حضرت اے مائیے آٹو پہاڑ دا سفر کر کے پانی گھدیاں دیا مشکیزاں وچا اپنے گھر واسطے دے قوم قبیلے برادری واسطے عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مائی اگر تیری اجازت ہوئے تھوڑا پانی اساں بھی لمنا چاہتے ہیں کہ اجازت بغیر نا حدیث بات اجازت ہوئے تاں اساں ساکھا اجازت میں دے چھوڑے دیا لیکن خیال کرے تھوڑا پانی لمنے میں تا بڑی مشقت تکلیف برداشت کر کے پانی گھدی آنیاں بہت دوروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے اساں بالکل تھوڑا پانی تیرا لمنے حدیث پاک بھی چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے دے مشکیساں دے اتلے منہ کھولے جرے بدھے ہوئے رسی دے نال عام صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا ہے چھوٹا جتنا ہی گھور برتن منگوایا ہے چھوٹا سارا وہ منہ کھول کے مشکیزے دا اتو آنا وہ چھوٹے جتنے برتن پانی نال بھر گی دینے اس بعد منہ چا بدھا نے مشکیزے دا تل میں پاسے اللہ جرا منہ ہی اتھی رسی کھولی نے عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ کنا پانی پیونے سارے نیڑے آوائیوں میں قرآن دا حوالہ کھولنا ہے جا کے بوائے سارے بھائی سواریاں بھی اپنی لے ہو سواریاں بھی پیاسیاں ہی نونا پانی پیونے اٹھ بھی ہن گھوڑے بھی ہن خچر بھی ہن صحابہ کرام دا لشکر آگئے نیڑے واری واری سارے صحابہ پانی پی دے گئن سواریاں نو پانی پلے دے گئن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کھلوتے ہوئے منہ کھول کے مشکیزاں دا اٹھدا ہن پانی پیونا گھوڑے دے خجراں دا پانی پیونا کوئی معمولی گل تو نہیں سارے لشکر دیاں سواریاں رج کے پانی پیتے حدیث پاک وچ آیا ہے سارے صحابہ کرام دے لشکر بھی رج کے پانی پیتے پانی نال سیراب ہو گئے تے جس ویلے مشکیزاں نو ویکھدے ن اللہ ایک قطرہ بھی گھٹ نہیں ہون دتا حدیث پاک کی چاہے ایویں معلوم تھی دہائی جیویں پانی پہلے نالوں بھی زیادہ ہوئے مشکیزاں وچ مائی حیران ہو کے ویکھدی کھلوتی ہے پانی گھٹ نہیں ہویا یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ویکھن یہ قطرہ بھی تیرے مشکیزاں دے پانی دا گھٹ نہیں ہویا سارا لشکر پانی پی گیا سواریاں ساریاں پانی پی گئیاں اے پانی دے اندر برکت اللہ پاک نے گھتی ہے حدیث پاک دے اندر آیا ہے ان میں سبق رو کے اللہ دے قرآن دا حوالہ بھی دونوں سنائی منیا 18واں پارا سورۃ نال مومنون فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين پہلا صفحہ کھولی بیٹھا حوالہ میں پڑھنے مانا کرنے انصاف دورے دو کراؤنے فرمایا میں نے وہ سبق پانی اللہ بھولتا نہ بیسا خیال کرے مہربانی کرے اللہ فرمائیں گے میں نے اللہ مردی قسمیں میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نو مٹی دے خلاصے بھی جو پیدا کیتا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دا سلسلہ میں اللہ کریم نے پانی تو چلایا ہے 40 دن گزرے اللہ کریم نے پانی دے قطرے نو خون دا قطرہ بنا چھوڑا ہے اما دے رحم وچ اللہ دی قدرت کم کرے دی پئیے باہر کسے نو پتہ نہیں قرآن پاک دے بھی الفاظ کو سناوا اللہ فرمائے دے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن کھلا ہوئے ہے اللہ کریم نے یہ حوالہ آیت نمبر 6 یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ کریم نے پانی نو خون بنایا خون دی بوٹی بنائی قدرت دے اللہ کریم اپنی فیصلے بھی کھیدا گیا ہے کرشمے بھی کھیدا گیا ہے تیترے اندھارا ویچا اما دے پیڑ دا اندھارا ہکے رحم دا اندھارا تو ہے اتے بچے دے باریک جھلی ہے پردہ ہے اندھارا ترے ہے ساری دنیا دے کاریگر جمع کرو ماہر تو ماہر بھی کوئی فن لا اندھارے دے اندر کاریگری نہیں دکھا سکتا اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان ونیا اللہ ترے اندھیرہ میں کاریگری بھی کھائی حسین و جمیل انسان بنا چھوڑا شیشہ بیک تے رج دے نے 40 دن گزرے اللہ نے پانی دے قطرے نو خون دا قطرہ بنا چھوڑا 40 دن اور گزرے اللہ نے خون نو گوشت ٹکڑا بنا چھوڑا 40 دن اور گزرے فخلقنا المضغۃ عظاما اللہ نے گوشت وچوں بچے دی ہڈیاں بناونیاں شروع کر دتیاں ہاتھ پیر ساڑی ریڑھ وجود ٹنگا سارے جسم دی ہڈیاں تیار ہو گئیاں 40 دن اور گزرے فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا میں لا ہڈیاں تے گوشت چڑھا چھوڑے بچے دا جسم تیار تھی گیا مکمل اما دے رحم وچ لیکن حرکت نہیں کر سکدا غور نال سننی ہے دوستاں
جسم دا بچے دا تیار ہو گیا ہے، سارا گوشت بھی چڑھ گیا ہے، چمڑائی بن گیا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ حرکت کیرے ویلے کرے سی؟ فرمایا 40 دن ہور گزرے، ثم انشانا خلقا آخر، جتنے توڑی میں اللہ بچے دے جسم روح نہ پاواں، بچے دا جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ 40 دن ہور گزرے، اللہ بھی روح پا چھوڑی ہے، بچے نے پاسے تبدیل کرنے شروع کر لیتے۔ اما سمجھ گئی ہے اللہ نے بچے دے جسم روح پا چھوڑی ہے، جتنے توڑی روح کوئی نہ یہی، اس وقت تک جسم بے حص حرکت آئی، پاسے پھیرنے شروع تاں کیتے نا، جسم حرکت تاں آئیے جو اللہ نے جسم روح پا چھوڑیے۔ چلو یہ تا کوئی پتہ نہیں نا بھی اللہ کی میں قدرت دے نمونے ویکھے دا پہ تا اندھارا وچ سارا معاملہ، تے جڑا بندہ فوت تھی گیا ہے او تا اکھاں نال ویکھ دے پئے سامنے موجود ہے، لباس کے اندر روح نکل گئی ہے، ہن لباس اتارن واسطے حرکت نہیں کر سکتا، میت دا کٹ کے لباس لہے دے پے ہیں، غسل واسطے حرکت نہیں کر سکتا، اساں پاسے پھرے دے پے ہیں، کفن پاون واسطے میت حرکت نہیں کر سکتا، اساں کفن پوے دے پے ہیں، چار پئی تے آپ لیٹ نہیں سکتا، چاہ کے لٹے دے پے ہیں، آپ جنازے گاہ نہیں جا سکتا، چاہ کے اساں نہیں ویندے ہیں، تے جے جنازے پڑھن دا ٹائم آیا، نیت کی جی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعا واسطے حاضر اس میت دے، 2-3 دا کلمے ہن آکھیا چاہ تساں سارے چلے ونجو، میں اپنے واسطے آپ بخشی دی دعا منگنی ہے، لیکن روح کوئی نہیں، زبان نو حرکت دے کے اپنے واسطے بخشی دی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ میں غلط آکھاں تساں کو مول سے غلط آکھ دے پے ہو، تواڈے علاقے جا اچا دسے اللہ دا گھر ہے، زمین گواہی دے سی تواڈے میں دیہا کی تواڈے علاقے کوئی فوت ہو ونجے، او فوت ہون والا اپنا جنازہ خود پڑھ دے، جلدی دے سو ٹائم تھوڑا ہے، اساں پڑھ دے ہیں، زبان حرکت نہیں دے سکتا جو بخشی دی دعا بڑے واسطے، روح جو کوئی نہیں، اے جسم حرکت تاں کرے دا دے جو جسم یوں ہوئے، اسا دعا کرے دے پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سالے زندہ جتنے بھی ہیں انہوں نے بخش، اے جرا میت سامنے بھی اس نو بھی بخش، سامنے لاش پئیے میت موجود ہے، اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگ سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے، تے جیرے ویلے کئی فٹ زمین دے تلے قبر جے دفن ہو گیا ہے، ہن سادے واسطے دعا کیویں منگ سکدا ہے؟ کیڑی سوکھی گل ہے، دین کیوں سمجھ نہیں پیا آندا؟ کپڑا پھرنا ہوئے 10 دکاناں پھردے ہیں، دین دی تحقیق نہیں کرنی، ہائے افسوس خدا دی قسم ہے۔ مسئلہ ہوں یاد رکھنا ہے، میت سامنے ہے، اسا مغفرت دی دعا کرنی ہے، تے قبر دے اندر دفن ہو گیا ہے، تاویں اس دی بخشے دی اسا دعا کرنی ہے۔ اے جس ویلے جنازہ پڑھ لیا سے 4 پئی قبر دے نیڑے پہنچا چھوڑی سے، تساں دسنا دوستاں، میرے وکھے سارے بزرگ میت آکھن لگا سارے کام تساں کیتے نا، کفن غسل جنازہ، ہن تساں چلے ونجو قبر دے اندر میں آپ اتر ویسا، جلدی دسو چلو اساں قبر دے اندر بھی اتار چھڑے، میت آکھن لگا ہن تو چلے ونجو کعبے والے پاسے رخ میں آپ چا پھرے سا، اساں رخ پھرے دے پیاں کعبے والے پاسے، کیوں جسم دے اندر روح کوئی نہیں، روح پھیرن دی بھی کعبے والے پاسے ان دی طاقت نہیں رہی، پہلے تہائی پہ بس تے جس ویلے دفن ہو گیا ہن ساری مشکل حل کرے سی، ہائے عاقل نو ایک نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی،
اور ہن سبق خیال کرے میں خلاصہ سناون لگا 40 دن بعد پانی نو خون بناون والا اللہ 40 دن تو بعد خون نو گوشت بناون والا اللہ 40 دن تو بعد گوشت وچوں ہڈیاں بچے دیاں بناون والا اللہ 40 دن بعد تے گوشت تے چمڑا چڑھاون والا اللہ 40 دن تو بعد یرو پاون والا اللہ فرمایا اے مندے ہو جی اللہ مندے ہیں اے سارے کام کرنے والا اللہ فرمایا اے سارے کام کرنے والا اللہ تبارک اللہ برکت دیون والا بھی صرف اللہ ایمان نال دسو تا سارے دوست اے زمین گواہ بن منگے دن قیامت دے اے جڑے کم ہن میری انگلیاں وکھے سارے بزرگ پانی خون گوشت ہڈیاں چمڑا وچرو اللہ تو بغیر کون کام کر سکتا ہے کوئی نہیں اگر کام اللہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا تبارک اللہ برکت بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا قرآن سچ حضرت سلطان العارفین حضرت باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمے نے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہومن کڑھ کے ہوں اللہ تعالیٰ قرآن منن والا اچھا نوڑے فتبارک اللہ برکت دے من والا صرف کونے نماز پڑھی ہے نماز سمجھی نہیں آسان سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اللہ تیرا نام برکت ہے برکت آمنی ہے تو اللہ کریم دے نال کیونکہ برکتاں دیون والا جو اللہ کریم ہے 18واں پارہ سورۃ نائے الفرقان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اے پہلی آیت ہے سورۃ الفرقان 18واں پارہ برکت دیون والا او اللہ ہے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن بڑے قرآن پاک دے حوالے نہیں کھور سنے اے میرے سامنے مالک کائنات دا قرآن دے 29واں پارہ سورۃ نام سورۃ الملک پہلی آیت فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت دیون والا اے حوالہ ہے برکت دیون والا او اللہ ہے جندے قبضے دے اندر ساری بادشاہی ہے سچی بادشاہی دا مالک اللہ تا برکت دیون والا بھی صرف اللہ بھائی جان ملک صاحب ایک ہی وے اگے فلانے دربار تو نمک چاہیانا گھر دے اندر سٹے سان دا برکت ہو سی ہاں اے فلانی قبر دی مٹی لئی آنا گھر دے اندر کھڈا چھڑے سان دا برکت آمنی ہے ہن تساں فیصلہ کرنے دوستوں میں قرآن دے 3 حوالے وکھائیں قبر دی مٹی نال برکت آمنی ہے دربار دے نمک نال برکت آمنی ہے یا برکت اللہ دے ہاتھ وچ اسے دنان دا شرک تے اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑ لینا شرک تے موت آ گئی تو اللہ نے معاف نہیں کرنا یہ میرے سامنے 5واں پارہ سورۃ نائے سورۃ النساء فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء آیت
نمبر 116 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. شرک کرے دے کرے نے موت آ گئی. اللہ دی ذات دے اندر مجھے نو شریک بنایا ہے, اللہ دی صفات دے اندر ہوراں نو شریک بنایا ہے, اللہ دی عبادات دے اندر ہوراں نو شریک چا کیتا ہے. اے برکت دیونا بھی اللہ دی صفات ہے. اللہ دا نام اونچا چاونا ہے, برکت دیونا کہندی صفت ہے. اللہ تو بغیر کسی دی یہ صفت نہیں. یہ صفت دے اندر شریک چا بنایا ہے تے بندہ شرک تو توبہ نہیں کر سکا. یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ کا نام ہے سورۃ الاعراف. اللہ فرمانے والا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. آیت نمبر 40 سورۃ الاعراف دے 8واں پارہ. جویں سوئی دے سوراخ وچ اٹھ داخل نہیں ہو سکدا. سوئی دا سوراخ, سوئی دے سوراخ وچ اٹھ داخل نہیں ہو سکدا. شرک تے جنی موت آ گئی توبہ نہیں کر سکا. اے بندہ بھی یہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا. قرآن دے لفظ لا يدخلون الجنہ. سریکی دا شعر سنا ہے میری بولی دا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق. دور والانو رود پکارے اتئی چھوڑ جڑا نزدیک. اللہ کا شارک رو زیادہ قریب ہے. دور والانو رود پکارے دیتائی چھوڑ جڑا نزدیک. سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مائی ویک مشکی دے انجے پانی نال بھرے ہوئے نا. سبق بھول گیا, سبق بھول گیا. ہی کا قطر تے انج معلوم ہوتا ہے پہلے نالوں پانی زیادہ ہے. میں حیران ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ اس مائی واسطے کھان پیمن کا سامان لائے اور ساتھ بنا چاہوں گے. صحابہ کرام نے کھجوراں کٹھیاں کیتیاں, آٹا بھی لے ستو بھی لے کے آگے جو دے کٹھڑی دے اندر انہوں پر دیتا نے. آپ نے فرمائی دی سواری تے رکھو, کھجوراں بھی آٹا بھی ستو بھی گٹھڑی دے اندر بن کے او جڑے اٹھڑی دے سوار ہوئیے یہ گٹھڑی بھی سامان دی رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا گھر لے من آپ بھی کھاویں تے گھر والا نو بھی کھواویں. احسان دا بدلہ احسان ہے. اساں دے رب پانی استعمال کیرا کیتا ہے تو انجے بھری ہوئے نا, لیکن استعمال کا کیتا سے چلو بے کھتا ہے ایسا پانی تھوڑا لے. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے سامنے 7واں پارہ تے سورۃ نام سورۃ الرحمن. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیت نمبر 60 سورۃ الرحمن دے 7واں پارہ. احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے. حدیث پاک وچ آیا ہے او مائی پہنچی ہے جس ویلے اپنے گھر وچ گھر والے آکھن لگے پانی تا پہلے بھی لے کے آندیاں میں لیکن آج تا تینوں پچھلے معمول تو علاوہ زیادہ دیر ہو گئی ہے. خیر تہائی اتنی زیادہ دیر. امیہ کھن لگی میرے گھر آنے والے ہو, قوم قبیلے دے برادری والے ہو, میں تا پانی لے کے پہنچن والی ہم مینوں 2 بندے مل گئے. حضرت علی تے حضرت عمران مینوں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. ہن سمجھ نہیں آندی لفظ سنے لفظ میں آکھن لگی سمجھ نہیں آندی او تا معاذ اللہ کوئی بہت بڑا جادوگر رہی. حدیث سے لفظ وہ تا کوئی جادوگر انتہائی بھی بہت بڑا جادوگر. معاذ اللہ میں تاکہ حیران ہو گئی ہاں اتنا بڑا جادوگر رہی کہ مشکیزاں دا منہ کھولے سارے سواریاں والے سوار بھی پانی پی گئے,
اس ویلے ویکھے مشکیزے پہلے ننو زیادہ پانی دے بھرے ہوئے ان تریوی پر سورت نا سورت ساد اللہ فرما دے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب آیت نمبر 4 سورت ساد تریوی پارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا سب تو بڑا حربہ دشمنی دے مخالفت اللہ اے ہائی دشمن آکھن لگے ھذا ساحر معاذ اللہ آمنا دلال جادوگر ہے میں مانا کی میں کرا میرا دل کم دے آکھن لگے قذاب اللہ یعوذ باللہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے معاذ اللہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا سچا اللہ بنایا نہ قیامت تو نہیں بنا آپ دے نال نہ سچا آپ دے نال نہ امانت دار اقبال آکھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں آپ دے نال نہ موتی اللہ پیدا ہی نہیں کیتا سر سے لے کر پاؤں تک کہتے نو بیٹھے جن کو سبق رہا دے ساڑا وجرہ میں ڈھین سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے میں آکھن لگی قوم قبیلے دے گھرانے دے برادری والے ہو معاذ اللہ وہ تا کوئی بہو بڑا جادوگر ہانے جس کو میں نے وہ دو بندے لے کے گئے نامنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا ہی قطرہ ہی کھڑ نہیں ہویا تے ہو سکتا ہے اب کوئی جملہ سنے ہو سکتا ہے وہ اللہ دا سچا نبی ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جادوگر لیکن ہو سکتا ہے جادوگر نہ ہوئے تے ہوئے اللہ دا سچا نبی بہرحال یہ کھوانو کھاون پیمن دا سامان بھی دیتا نے آکھن لگے تے احسان کیتا ہے سانو پانی حاصل کرن دا موقع دیتا ہی اسامی تیرے نال احسان پہ کریں دے اے کھجوراں اے ستو تے آٹا لے ونیا اللہ دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے جیرے ویلے آس پاس جہاد شروع کیتا ہے دین دے دشمنہ نال اسلام دے دشمنہ نال جہاد شروع کیتا ہے صحابہ کرام اس مائی دے قبیلے نو چھوڑ دیتا ہے خیال کرے سبق آ گیا ہے اس پاسے حملہ کرے نا وہ اتھیرا انہوں نے چھوڑ دیتا نے اس پاسے دشمنہ نال مقابلہ انہوں نے کچھ بھی نہیں آکھا اس پاسے مقابلہ کیتا نے دشمنہ نال اس قبیلے والے پاسے میلی اکھ جاگے بھی صحابہ کرام نن ویکھ دے مائی نے اپنی ساری برادری نو جمع چا کیتا ہے اور کرے ساری برادری نو جمع چا کیتا ہے آکھن لگی میرے برادری تے قوم تے خاندان والے ہو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا حال تا ویکھو آس پاس سارے کافراں نال جہاد پہ کریں نا اسلام کا اسامی قبول نہیں کیتا دشمن کا اسامی ہیں لیکن سانو کیوں کچھ نہیں آکھ دے اس واسطے تھوڑا جتنا میرا پانی لے آنے اس نو احسان سمجھانے اس احسان نو تھوڑا جیرا پانی پیالہ بھرائی آپ نے تے باقی دا مشکا دا منہ کھول کے پلایا ہی تھوڑا جتنا پانی میرا تھوڑا بھی نہیں ہویا عجیب تا گل ہے لیکن تھوڑا جتنا پانی لے آنے احسان کیتا نے ساڑے نال میں نے الٹا انہاں کھجورا بھی میں جیرا احسان کیتا ہے پانی دا اجھے آ رہی انہاں الٹا احسان کیتا ساڑے نال کھجورا دیتی ہاں آٹا بھی دیتا ستو بھی سانو دیتا اور مہربانی کرو جیرا آمنا دلال اتنا وڈا محسن ہوئے
اودے صحابہ کرام اتنے احسان دی قدر کرن والے ہومن قدرے زر زر گر بداند قدرے جوہر جوہری قدرے گل بل بل شناسد قدرے گوہر گوہری گل دی قدر بل بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری میں سریکی دا محاورہ سنے نا میرے ویکھو اچھا جی سریکی دا محاورہ ہے منہ کھاوے تے اک شرماوے اتنی میری یہ سریکی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے صحابہ کرام چونکہ پانی استعمال کی دہائی شرما دی اس مائی دے قبیلے تے برادری تے بندہ کی میں حملہ کرے آکھن لگی میری قوم قبیلے تے سمجھدار ہی ہوں گے نا میں سبق روک چھوڑے یہ سبق بھولتا نہ میں ساڑیاں ماما بھیڑا انہوں نے 24 گھنٹے گلے تے غیبت تو ویلی کو نہیں جھوٹ ہوئے ہک دوسرے تے لانتا ہو میں بس اون مائی دی سمجھداری ویکھو جب میں بیان کرنی یہ گل خیال کرے قیمتی گل آئی نے ہوں یہ سبق دا خاص موڑ تے حصہ ساڑیاں ماما بھیڑا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماما بھیڑا سنیں جنہ تک میری آواز جا رہی ہے تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریدو گنا اکثر اہل النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او بی بیو او مائیو اللہ دے رستے دے خوب صدقہ خیرات کیتا کرو اللہ دے نا دے شیعہ نتیاں کرو اللہ دے نا دے غریبہ مسکینہ دی خدمت کیتی کرو اللہ میں نو نظارہ کرایا ہے جہنم دی آگ دے اندر عورتاں نے زیادہ سڑنے حدیث پاک دے اندر لفظین قلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبیاں چیخ اٹھیاں حضرت عورتوں نے کیوں زیادہ جہنم دی بھاں دے اندر سڑنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبصرن اللانا وتغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سامردان دی نسبت اس واسطے زیادہ جہنم دے اندر سڑنا ہے ہی گلوجے تے لانتاں زیادیاں کرے دیا ہی وے راز ہوئی نا آقا لکھ لانا تے اے لکھ لفظ نہیں لفظ لکھ لکھ لانت ساری بولی بگڑ کے بڑھ گئی ہے لکھ لانت دی بد دعا پئی اولاد نو آقا لکھ لانت بچہ نو آقا لکھ لانت ایتا لکھ لانت دی بد دعا پئی کرے دیئے تے اللہ جہنے تے حکمار لانت کرے سات نسلہ تو نہیں اللہ دی لانت دا اثر پہنچ دے اے لکھ لانت دی بد دعا بیٹھی تے خامہ دی نا شکری کرے دیا ہو بکشے بھرے پین کپڑا دے آکسی میں تے میں نو نتی کیشے سن دے بیٹھے تجربہ تا توڑا ہے تے انہاں نیوے کرے دے ہر علاقے جی ہو جتیاں دے ڈھیر لگے پہن کہ میں تا پیرو ننگی بندیاں تے میں نو کیشی دیتی ہوتا کر اندازہ لو ہون ایک مسئلہ ساریاں ماما بھیڑا سنن کہ توارے تاکی امانات ہے گھر چوان کے مسئلہ سناونا ساریاں ماما بھیڑا دو حدیثہ سنیں نا او پانی اللہ سبق نہیں کھلاونا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واصلت فرجها واطالت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاد آپ نے فرمایا جیری مسلمان بی بی جیری مسلمان مائی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے اور بہانے کے رہے شادیاں تے جاؤنا ہوئے ترے سوٹ روز تبدیل کرے سن تے نماز پڑھنی اگر بچے میرے کپڑے پلیت کر چھوڑے میں نماز کی میں پڑھا تے تواری میری کمزوری کو نہیں اساں جے کرے فیصلہ چا کرے دے بے نماز تے حقا کھانا نہیں کھاونا ساری اماں تے دھی نماز پڑھ دی کہ نہیں بے نماز تے حقا سالن نہیں کھاونا ساری بیٹی نماز پڑھ دی کہ میں کھو نہیں پڑھ دی اور چپ کر بیٹھے ہو اساں ہی تو کمزور ہے اس ہیک دبکا دیتا نا دڑکا دیتا باس ملک صاحب بڑا ٹھوس ہو میں لاہوری صاحب کتھوں لے ہوا مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ بے نماز دے حد کھانا نہ بے نماز دے حد پانی نہ پی میری ماں تے بہن میں تیرے حد دی روٹی تاں کھاونی ہے تو پانچ ٹائم نماز پڑھ سے میں سرگوتے دے ہی
پنڈ دے اندر تسا گراں آکھدے ہو کہ گراں دے اندر پڑداریاں چوکیرا اتھے 1800 بچی قرآن دی حافظہ آئی چکی بھی پینی ہن قرآن بھی پڑھ دیا ہن کپڑے بھی دھونی ہن نماز بھی پڑھ دیا ہن آٹا ہی گننی ہن نماز بھی پڑھ دیا ہن سالہ نہیں پکینی ہن قرآن ہی پڑھ دیا سالن پکدا پہ قرآن تلاوت ہو دی پئی ہے آٹا گننیاں پئیں تلاوت پئیاں کرے دیاں کوئی گھر کا کام کر اوکھر ودیاں دے دیاں قرآن دی تلاوت جاری جڑے ساری اماں تے ساری بیٹی تے ساری بیوی تے ساری اہلیہ تے عورتاں ساریاں انج ہونیاں زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے ہا وہی دور رہی ہائے ہائے جیکب آباد اس دے اندر ایک تحصیل ٹھل دے قریب قصبہ میں نے یکدم گل یاد آئیے میں نے مولانا صاحب فرمانے لگے مولانا محمد ابراہیم صاحب انہاں دا نام سندھی آن آخ لگے مولانا میں قرآن دا حافظ دا عالم ہاں میری اماں نے ساری زندگی جتنی عمر میں دودھ پیدا رہی ہوں 2 سال 1.5 سال بغیر وضو دے اماں میں نے دودھ نہیں پلایا اور میری اماں دودھ پیلے دی ہے نال درود شریف ہی پڑھ دی رہی ایک وقت بھی ایسا نہیں کہ اماں میں نے دودھ پلایا ہوئے تے اماں دا وضو نہ ہوئے بغیر وضو دے دودھ نہ پلایا اور بغیر درود شریف پڑھے دے میں نے دودھ نہ پلایا سبحان اللہ عالم دین دا کم پہ کرے دے ہن اللہ دے دین دی خدمت پہ کرنا ماما اے جی ہوئے نا تا اولاد ہی میں پڑھ دیا ہی نا ہائے میں کہہ گلا تمہیں سناواں منڈی بہاؤدین دے اندر صبح دی نماز تو بعد میں بیان کرنا آئی مسجد میں پہنچا 5 منٹ باقی ہن میں سنتا پڑھیاں ہن میں نماز پڑھے نا فجر دی 500 بندہ آئی مسجد دے اندر سفید ریش بزرگ اٹھا سب نو کراس کرے گا میرے سامنے آ بیٹھا آخر کا مولانا صاحب بد دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو تباہ و برباد کرے سردیاں دا موسم آئی چپ چاپ آئی فجر دا ٹائم آئی دسمبر جنوری دا مہینہ آئی میں کب گیا میرے گولہ سے ہاتھ رکھا آخر لگا حلا کہ مولانا صاحب بد دعا کرو نا بار بار آنکھیں رو کے میں تیری بد دعا کرنی ہے آخر لگا چھوٹا ہی پالا ہے بڑا کیتا ہے کھوایا ہے پیوایا ہے منگنی کیتی ہے شادی ہوئی ہے جس ویلے ساری بہو گھر بھی چاہیے دھکے دے دے کے میں نو تے اپنی بڑھڑی اماں نو بیٹے کڑ چھوڑا ہے میں اس نو کیا کہا تسا اولاد نو دین سکھایا ہوندا تا فرما بردار بنیا تسا اولاد نو دین پڑھایا ہوندا تا فرما بردار بنیا تسا ناراض ہو گئے جو مسئلے کوڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جری مائی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد آنکھ منے جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے دوجی حدیث ماما بھیڑا نو سنے نا توجہ میرو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے مدینہ طیبہ وچ مسلمان بیبیاں تے مائیاں جمع ہو گئیاں ایک مکان وچ آکھن لگیاں سارے نیک عملاں دا ثواب سارے مرد لے گئے سارے حصے دے اندر دا کوئی ثواب نہیں آیا او کیویں میری انگلیاں ویکھنیاں اتوں تے ویکھو سارے بزرگ بیبیاں کھڑ لگیاں 5 ٹائم جماعت دی نماز سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ دینا مسجد نبوی وچ ایک نماز پڑھو 5000 نماز دا ثواب تو ہی روایت ایک نماز اٹھے پڑھو 50,000 نماز دا ثواب جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نماز دا ثواب اپنی رہائش کا تو وضو کر کے او مسجد نبوی شریف وچ 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نماز دا ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت وچ نماز واہ جی واہ اساں بیبیاں تا محروم ہیں نمبر 2 سارے مرد جمعے دی نماز پڑھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں بیبیاں محروم ہیں تے نمبر 3 سارے مرد جنازہ پڑھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آپ نے فرمایا جڑا مسلمان کسی ایماندار دا جنازہ پڑھے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس نو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جڑا دفن دونی نال راوے اس نو اللہ 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے آپ نے فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے
بیبیاں آکھن لگی اساں تا محروم ہیں تے نمبر 4 عمرے دا ثواب مرداں واسطے اساں بیبیاں محروم حج والا ثواب مرد لے گئے آپ دے نال حج بھی کر کے ہیں اساں محروم تے نمبر 6 جہاد دا ثواب وہ بھی مرد لے گئے اساں بیبیاں محروم میرے دیکھو سارے بھائی ساری ماں بہنا ہور کریں جنہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تے تواڈے ذمے حدیث پاک سناونی ہے گھر ساری ماں بہنا نوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نو ساری بیبیاں نے بھیجا تو ون کے اللہ دے محبوب نال گل کر وہ آ گئی ہے حجرے بھی حضرت اساں پریشان ہیں کیڑی پریشانی ہے حضرت میری اونچی انگلیاں ویکھنیاں بی بی اسماء رضی اللہ تعالی کھڑ لگی با جماعت نماز دا ثواب مرداں واسطے جمعے دا ثواب مرداں واسطے جنازے دا ثواب مرداں واسطے عمرے دا ثواب مرداں واسطے حج دا ثواب مرداں واسطے جہاد دا ثواب مرداں واسطے اساں بیبیاں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی اسماء رضی اللہ تعالی وان کے ساری مائیاں نو دس چھوڑ جیریاں پریشان بیٹھیاں نا آپ نے فرمایا جیری بی بی جیری مائی خامد دی خدمت کرے تے خامد دا کھمنے اللہ انہا سارے نیک اعمال دا ثواب اس نو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے آؤ ہن سبق تے اس بی بی دی گل سناون لگا خاتون دی برادری والا نو آکھن لگی دیکھو نا صحابہ کرام آس پاس حملہ کریں دن دشمنوں سے سانو کچھ بھی نہیں آکھ دے سبق بھول گیا کیوں کہ پانی جو تھوڑا جتنا میرے مشیزاں دا پیتا نے وہ احسان میرا یاد رکھا ہویا انہیں معلوم تھی دے صحابہ کرام دا جرا امام آمنہ دلالو جادوگر نہیں سچا نبی اے کردار سچے نبی دا ہوندا ہے اے کردار سچے نبی دے غلاماں دا ہوندا ہے اے کردار سچے نبی دے جانثاراں دا ہوندا ہے اے کردار سچے رسول دے وفاداراں دا ہوندا ہے وہ جادوگر نہیں ہو سکدا اللہ دا سچا پیغمبر ہی نے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ قوم تے قبیلے نو نال لا کے آئیے آپ دے کردار دے اخلاق نو دیکھ کے احسان شناسی نو دیکھ کے مائی نے بھی تے ساری برادری نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا اعلان کر دیتا ہے تے خالی مسلمان نہیں ہوئے آمنہ دلال دے صحابی بھی بن گئے ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء اسد اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ڈاکٹر صاحب واسطے دعا کو ہاں تساں دوستاں واسطے اللہ کریم سدا مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے رب العالمین تواڈے سارے جتنے دوست احباب بیمار ہیں اللہ کریم انہوں نے صحت کاملہ نصیب فرماوے پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے تواڈے سارے جتنے متعلقین دنیا تو چلے گئے رشتہ دار قوم قبیلے برادری دے بندے تواڈے بھائیاں واسطے دعا کرے نا اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے دعا کرو اللہ سادہ خاتمہ ایمان تے فرماوے اللہ توحید و سنت استقامت نصیب فرماوے اللہ کریم ساری زندگی پریشانیاں تو محفوظ رکھے دنیاوی اخروی پریشانی تو اللہ محفوظ رکھے اللہ دنیاوی اخروی بھلائیاں نال مالا مال کرے جیرے صاحب اولاد نہیں اللہ انہوں نرینہ صالح اولاد نال مالا مال فرماوے اور اللہ دے گھری جمع ہیں
خلوص دل نال آمین آکھو اللہ انہیں سنو جنتی جمع ہون دی توفیق عطا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین